في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، رحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة، لذلك سأبتدئ بها من غير مقدمات. یہ سب سے پہلے بسملہ اور حمدللہ کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اسراء اور معراج کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے یہاں بیٹھے بیٹھے سیٹلائٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے چونکہ اس واقع معراج کا مبدا اور اس کا آغاز یہ کرۂ ارض سے ہوا، لہذا سب سے پہلے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کے سامنے یہ کرۂ ارض ہے، یہ زمین ہے جس کے بارے میں ایک زمانے تک فلاسفہ کے درمیان اختلاف رہا. کوئی اس کو بیضوی کہتا تھا اور کوئی اس کو کروی کہتا تھا. سب گول کہتے تھے، لیکن کسی کا کہنا تھا کہ یہ بیضوی ہے، یعنی انڈے کی طرح گول ہے، کیا مطلب تھوڑی سی لمبائی اس میں، اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں بالکل گول ہے گیند کی طرح. لیکن آج کی تحقیقات نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ گول ہے کس کی طرح؟ گیند کی طرح. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوری زمین ہے. اس زمین میں تقریباً یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خشک حصہ ہے، اور یہ جو ہرا نظر آ رہا ہے آپ کو آسمانی کلر جیسا یہ پورا پانی کا حصہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ 22% سے 23% خشکی ہے زمین میں، اور 77 سے 78% زمین میں کیا ہے؟ پانی ہے. جی اب چونکہ زمین سے شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے پورا یہ جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر سے بنائی ہوئی نہیں، یہ فضا میں جو ہمارے سیٹلائٹ کے ذریعے سے انہوں نے تصویر لی وہی تصویر ہے. ایکچول زمین کو گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ گھوم رہا ہے. قرآن کریم میں سورہ یاسین نے کہا کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اور آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حقیقت یہی ہے. ایک زمانے تک اختلاف رہا، کوئی کہتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے. کوئی کہتا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے، چاند ساکن ہے. لیکن آج قرآن نے جو کہا کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک اپنے مدار میں کیا ہو رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں. تو سب گھوم رہے ہیں، سورج بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، اور زمین بھی حرکت میں ہے. اس سلسلے میں سب سے اچھا جو کام کیا ہے اردو زبان میں ان چیزوں کو، سائنسی چیزوں کو سمجھانے کے سلسلے میں سب سے اچھا کام کیا ہے وحید الزماں صاحب، وحید الدین خان، علم جدید کا چیلنج. اس میں بہت اچھے انداز میں ان چیزوں کو انہوں نے سمجھایا ہے. جو الحاد اور بے دینی ہے اس بے دینی کو انہوں نے کاٹ کیا ہے، اور اچھے انداز میں انہوں نے، ان کی ہر چیز پڑھنے جیسی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کتاب ان کی ایسی ہے کہ ضرور ہمارے علماء کو اس کا مطالعہ، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے اور جتنے فاصلے پر ہے، اگر یہ سورج سے تھوڑا بھی 1-2 بال بھی قریب ہوتا تو یہاں پر انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، اتنی گرمی ہوتی. اور تھوڑا دور ہوتا تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ انسان کے لیے اس پہ رہنا کیا ہو جاتا؟ ناممکن ہو جاتا. جیسا ابھی گھوم رہا ہے اتنی رفتار سے اگر اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع ہو تو 24 گھنٹے کے بجائے 30، 35، 40، 50 گھنٹے کا دن ہو جاتا.
تو کہا اتنے حساب اور کاؤنٹنگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ انسان محو حیرت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ منظم کائنات کسی خالق کی نشاندہی کرتی ہے. بغیر خالق کے خود بخود نہ وجود میں آ سکتی ہے اور نہ یہ چل سکتی ہے. عبر برنامج جوجل ايرث. أيها الإخوة، ملحوظة هامة: كل ما سأقوله من معلومات صحيحة، ولكن تعيين مكان كل معلومة هو بحسب ما رجحته من أقوال العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. تو فرما رہے ہیں کہ زمین کے بالکل جہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا وہی جگہ علماء نے جو بیان کی ہے، احادیث مبارکہ میں جس کو ذکر کیا گیا، قرآن کریم نے جس کے اشارات بیان کیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو کہا کہ ہم بالکل اسی جگہ پر آپ کو لے جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں مکہ مکرمہ میں کس جگہ پر آرام فرما رہے تھے. یہ ہم جا رہے ہیں، جتنا قریب جا رہے ہیں، یہ مکہ لے جا رہے ہیں ہم کو. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بدأت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة، ننظر لنرى مكة المكرمة. هذه مكة المكرمة، وهنا یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو، یہ دکھ رہا ہے، یہ حرم ہے. یہ سیٹلائٹ سے بتایا جا رہا ہے اوپر سے بالکل. المسجد الحرام، هذه الكعبة المشرفة، یہ کعبہ شریف ہے. هنا الصفا، وهنا حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے، صرف حرم میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے زادہ اللہ تشریفا و تکریما. تو کہا وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اس کو دیکھنا، اور اگر ساتھ میں یہ دعا پڑھ لی تو سونے پہ سہاگا. المروة. هذا حجر سيدنا إسماعيل، هنا الحجر الأسود. یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد کیا کیا چیزیں ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو بتلایا پہلے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کا حصہ ہے یہ جو آپ کو یہ ایسا جو نظر آ رہا ہے نا، یہ حتیم کا حصہ ہے. میں آج سے 15 یا 17 سال پہلے وہاں پر ہمارے ہندوستان کے مائناز عالم حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب، جو مکہ مکرمہ میں تقریباً 45 یا 50 سال سے مقیم ہے. ابھی اس اتفاق سے 15 سال کے بعد میری اس سال گزشتہ سال ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو شاہ فہد کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر ہوئی تھی اور ساری چیزیں، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو دیکھا تھا اور کیا کیا چیز کہاں کہاں پر ہے. جب کھدائی ہوئی تو ساری چیزیں آپ نے وہاں پر دیکھی تھی. انہوں نے ساری چیزیں بتلائی تھی. ام ہانی کا مکان جہاں ہے وہاں پر خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان لوگوں نے جو نشانیاں تعمیر کے وقت چھوڑی تھی وہ بھی ساری چیزیں بتائی تھی. اب تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ حتیم جو ہے یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے. اصل میں کعبۃ اللہ جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا علی بنا ابراہیم، اس میں 2 دروازے تھے. ایک دروازے سے داخل ہو جاتا تھا اور دوسرے دروازے سے نکلتے تھے. اور وہ اونچا نہیں تھا دروازہ، بلکہ یہ ہمارا جیسا دروازہ ہے ایسے ہی نیچا دروازہ تھا. آسانی سے کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا اور کوئی بھی اس میں سے نکل سکتا تھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اس کو تجدید کی ضرورت پیش آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اس کی تجدید کے بارے میں سوچا کہ اس کو نئے سرے سے بنایا جائے.
وہ اگرچہ زمانے جاہلیت سے گزر رہے تھے مگر انہوں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ کعبۃ اللہ کو کسی بھی حرام کمائی کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں صرف نہ کیا جائے، بلکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حلال کمائی سے، بالکل حلال چیز سے کی جائے۔ تو اس کے لیے اب چونکہ ان کے یہاں جوا عام تھا، سود عام تھا، ساری چیزیں عام تھی، تو حلال کمائی کی بہت کم وسائل تھے ان کے پاس، تو تھی نہیں ان کے پاس، لہذا وہ کعبۃ اللہ جتنا بڑا تھا اتنا بڑا وہ نہیں بنا پائے کیونکہ وسائل ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا اور کعبۃ اللہ کے کچھ حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھئی یہ حصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور دروازے کو اونچا کر دیا، اور اس طرح سے بینائے ابراہیم کے بجائے کعبۃ اللہ بینائے قریش پر آ گیا۔ اب کعبۃ اللہ کو بنا دیا انہوں نے، حتیم کا وہ حصہ باہر رہ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا قومک حدیث عہد بالاسلام۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قریش نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں اس کو بنائے ابراہیم پر واپس کیا کر دیتا، کھڑا کر دیتا، لیکن چونکہ یہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اسلام ان کا پختہ نہیں ہوا ہے، اگر میں اس کو توڑ کر بناؤں گا تو یہ کیا سمجھیں گے کہ علیاذ باللہ محمد اپنی چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، ہم نے بنایا تھا، ہمارا ان کو پسند نہیں آیا، تو یہ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اس سے تعاوض نہیں کیا اور آپ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کو موقع نہیں ملا، اور پھر وہ ویسا کہ ویسا ہی باقی رہا۔ یہ ویسا ہی باقی رہا تقریباً سن ہجری 63 اور 68 تک۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے، جن کا کل تذکرہ ہوا تھا، جنہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ الطریق لیس بضیق، کہ نہ تو راستہ تنگ ہے اور نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ میں بھاگوں آپ سے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یزید کی بیعت نہیں کی۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں، یزید کو چونکہ اس میں فسق و فجور پایا جاتا ہے لہذا ہم اس پر بیعت نہیں کریں گے، تو مکہ والوں نے آپ کا ساتھ دیا، تو وہاں پر ایک خلافت قائم ہوئی جس کو خلافت زبیریہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اس سے واقف ہوتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی خالہ تھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب ان کے زمانے میں بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 50 کے بعد فوراً، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 میں ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، لہذا کہتے ہیں کہ 53 یا 54 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیم پر کیسا بدلایا؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو پورا بدلایا، تو حضور نے کہا کہ اس کا ایک دروازہ مشرق میں تھا، ایک دروازہ مغرب میں تھا، اس کی دیوار اتنی تھی، اس کی چوڑائی اتنی تھی، اس کی لمبائی اتنی تھی، اور اتنی موٹی اس کی دیوار تھی، اور سب چیزیں جیسا جیسا انہوں نے بتلایا اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کروایا، اور پھر اس کے بعد بالکل ویسا ہی ہو بہو آپ نے کعبۃ اللہ بنایا، فَأَعَادَهَا عَلَى بِنَاءِ ابراہیم۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے اوپر لوٹا دیا، اور وہ ویسا ہی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر کان فقیہن، فقیہ آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعرض نہیں کیا، اور اس کی علت بیان کی، لولا قومک حدیث عہد بالاسلام۔ اب تو ایسا رہا نہیں، علت ختم ہو گئی، لہذا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، تو اب کوئی کچھ بولنے والا ہے نہیں، لہذا ہمیں بنا ابراہیم پر اس کو بنا دینا چاہیے واپس۔ تو اس لیے آپ نے کیا کہ اس کو بنا ابراہیم کے اوپر بنا، جب بنا ابراہیم پر آپ نے اس کو تعمیر کر دیا، پھر اس کے بعد آپ سن ہجری 72 تک خلیفہ رہے، اور پھر 72 میں حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا وہاں پر خلافت بنو امیہ کی نشأت ثانیہ میں، اور حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، حجاز پر حملہ کیا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو
काबत अल्लाह के दरवाजे के पास से शहीद कर दिया गया। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में आता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत बहादुर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में यह बयान किया जाता है कि आप इतने बहादुर थे कि 72 साल की उम्र थी जिस वक्त आपके ऊपर हमला किया गया। उस वक्त इसलिए कि आप सन हिजरी 1 में पैदा हुए और सन हिजरी 72 और 73 में आपके साथ यह वाकया पेश आया। हजरत अस्मा भी अभी हयात थी जिनकी 99 साल की उम्र थी उस वक्त, और कहते हैं कि 99 साल की उम्र होने के बावजूद न उनके मुंह में से एक भी दांत गिरा था और न उनका कोई बाल सफेद हुआ था। तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो भी हयात थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने देखा तो उन्होंने क्या किया, मक्का का मुहासरा कर लिया। जब मक्का का मुहासरा कर लिया तो मक्का का मुहासरा करने की वजह से मक्का के अंदर खाने की चीजें आना जाना क्या हो गया, बंद हो गया। इतना लंबा अरसा उसको गुजर गया कि मक्का में लोगों के पास खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब जब कुछ बाकी नहीं रहा तो लोगों ने मक्का को छोड़ दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को अकेला छोड़ दिया। बहरहाल उनकी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, जो भी हो। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अकेले रह गए। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि अब अगर हम हमला करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो काबतुल्लाह के ऊपर उन्होंने हमला किया। मिनजनीब के जरिए से काबतुल्लाह के ऊपर गोले बरसाए गए। बहरहाल अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां पर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुकाबला किया उनका। बयान करते हैं कि वो 10,000 से 20,000 का लश्कर था और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अकेले थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास वो आते थे और पूरे 20,000 लोगों को आप पीछे धकेल देते थे। फरमाते इतने बहादुर थे, 72 साल की उम्र में इतने बहादुर थे कि 72 साल की उम्र में जब वो यूं तलवार घुमाते थे तो जब एक मर्तबा तलवार घूम जाती थी तो 10 सर उड़ते थे हवा में। तो हज्जाज बिन यूसुफ पीछे से आवाज देता है कि बूढ़ा आदमी है और तुम पीछे दौड़ रहे हो। तो उसके कुछ फौजियों ने कहा सामने आकर देख, क्या किसी की मजाल है उनके सामने टिक सके। और बहरहाल उनके वालिद भी बड़े बहादुर थे, बचपन से उनकी तरबियत भी ऐसी की थी। तो वो पूरा लश्कर मिलकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का कोई बाल बेका नहीं कर सका। अचानक जोहर की नमाज का वक्त हुआ और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में आता है कान मिन अअबदी सहाबा, उन सहाबा में थे जो इबादत के बड़े शौकीन थे। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जब नमाज शुरू करते थे तो दुनिया व माफिया से ऐसे बेखबर हो जाते थे कि उनको कुछ पता नहीं चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लिहाजा आपने क्या किया, बाब काबा के पास आकर जोहर की नमाज के लिए कौल बांध दिया। हज्जाज बिन यूसुफ के लश्कर के लोगों का यह तारीख में उनके अकवाल को बयान किया है। तो कहते हैं कि हम उन पर मिनजनीब छोड़ते थे, तीर मारते थे और वो तीर उनके कान के पास से, कभी उनके मुंह के पास से, कभी उनके सर के ऊपर से गुजरता था, मगर हमने नहीं देखा कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर एक बाल बराबर भी हरकत की हो। कितनी हरकत की हो, एक बाल। कहा उनका रौब हमारे लश्कर पर ऐसा छाया था कि किसी की हिम्मत और मजाल नहीं हुई कि उनके पास जाकर लड़े, हालांकि वो नमाज पढ़ रहे थे, और उनको मार सके। बहरहाल उसके बाद आपको इसी तरीके से तीरों के जरिए से नमाज की हालत में आपको जख्मी किया गया और उसी हालत में, सजदे की हालत में आपका इंतकाल हो गया। तो बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि किसी की शहादत पर मेहराब रसूल आएगा, हजरत उमर की शहादत पर, किसी की शहादत पर क्या आएगा, जब अब्दुल्ला बिन जुबैर की बारी आएगी तो बाबे काबा उनकी शहादत की गवाही के लिए हाजिर हो जाएगा। वही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। फिर जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हो गए तो फिर खिलाफत बनु उमैया वालों ने क्या किया, उसको दोबारा कुरैश की तरह बना दिया, सिर्फ उनके साथ अदावत में। हालांकि उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं, उन्होंने ऐसा किया। अब जब ये ऐसा हो गया फिर उसके बाद खिलाफत अब्बासिया आई तो उन्होंने दोबारा उसको अला बिना इब्राहिम करना चाहा। इमाम मालिक से फतवा पूछा और उस जमाने के फुकाहा से उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम इसको अपना सियासी अखाड़ा बना दोगे। कि अभी उन्होंने बिना इब्राहिम पर से बिना इब्राहिम से बिना कुरैश पर, फिर बिना कुरैश पर से बिना इब्राहिम पर, तो कहा इसको सियासी अखाड़ा। कहा कि अब काबतुल्लाह को जैसा है वैसा ही छोड़ दो और ये फतवा जारी किया गया कि अब कयामत तक इसको किसी को तारुज करना नहीं है, ताकि काबतुल्लाह को खिलवाड़ में बनाया जाए। तो अब ये जो काबतुल्लाह है ये बिना कुरैश वाला है, इसलिए कहते हैं कि इसका जो हतीम का हिस्सा है इन्होंने बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन वो पूरा हतीम काबतुल्लाह नहीं है, बल्कि हतीम का हिस्सा निजाब रहमत से लेकर
8 یا 12 فٹ تک کا جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اس کے بعد کا جو حصہ انہوں نے ایسے ہی اس کو حتیم بنا دیا ہے. تو اس حصے میں حضرت اسماعیل بھی اس میں مدفون ہے, حضرت حاجرہ بھی اس میں مدفون ہے, حتیم کے اس حصے کے اندر میں جو کعبۃ اللہ سے باہر ہے. اور اس میں مولانا رضوان صاحب کا ایسا بیان تھا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے بعض مورخین نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مطاف کے اندر تقریباً 450 انبیاء مدفون ہیں. مطاف جو ہے جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس میں تقریباً 450 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, مدفون ہے. بہرحال تو یہاں پر پہلے اسی کو سمجھا رہے. کیوں یہ سمجھا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس بہانے ہم تھوڑی سی کعبۃ اللہ کی تاریخ سے بھی واقف ہو جائے. تو یہ جو اس کو سمجھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو بیت ام ہانی سمجھانا ہے کہ بیت ام ہانی کہاں تھا, وہ صفا مروہ کے قریب واقع تھا. تو اب ہم کو وہیں پر لے جائیں گے. المسجد الحرام كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصغر من هذا الجسر المؤقت للطواف. هذا الجسر حول الكعبة المؤقت للطواف. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسجد حرام اس وقت ہے, تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مطاف اور مسجد حرام تھی وہ کتنی تھی؟ تو کہا یہ اس وقت کی ویڈیو ہے, 2 سال پہلے کا فوٹو ہے, جس وقت وہاں پر ایک پل بنایا گیا تھا. یعنی اصل میں کعبۃ اللہ جو ہے اس کا مطاف کا حصہ ہے, اور مطاف کے بعد مسجد حرم کا جو حصہ تھا وہ ترکیوں نے بنایا تھا. اس کے بعد اب چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی, مسلمان بڑی مقدار میں وہاں جانے لگے. پہلے سینکڑوں میں جاتے تھے, پھر ہزاروں میں جانے لگے, پھر لاکھوں میں جانے لگے, اب کروڑوں میں جانے لگے. تو لاکھوں 30 لاکھ تو آفیشلی حج میں لوگ ہوتے ہیں, اور رمضان المبارک میں بھی 27 رمضان کو رمضان کی جو جمعہ ہوتی ہے اس میں 35 40 لاکھ کیا ہو جاتے ہیں, لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اب اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو مطاف کو وسیع اور اس کو بڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو جب اس کا کام چل رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا کہ پریشانی تھی طواف کرنے میں. تو طواف کی اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے یہ پل بنائے تھے, جسر بنائے تھے طواف کے لیے, 2 منزلہ, اور اس میں طواف ہوتا تھا اور نیچے بھی طواف ہوتا تھا. تو جو گاڑی والے ہوتے تھے, ویل چیئر والے ہوتے تھے, ان کو اوپر بھیج دیتے تھے بالکل. اس کے علاوہ جو جوان قسم کے ہوتے تھے جن کو صرف طواف کرنا ہوتا تھا ان کو دوسرے منزلے پر, اور جو عمرے کے لیے آتا تھا, ویل چیئر وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو وہ احرام باندھا ہوتا تھا, اس کو نیچے طواف کرنے کے لیے دیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, کہا پورا حرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں صرف اتنا ہی تھا. اس لیے وہاں کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض مورخین نے ہم کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مکہ جتنا تھا اس میں آج پورا مسجد حرم بنی ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جتنا مدینہ تھا اس میں پوری مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. کوئی بہت بڑے بڑے شہر اس زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر اسی کو بتا رہے ہیں کہ جتنا یہ آپ کو سفید دائرہ نظر آ رہا ہے صرف یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ابھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مسجد حرم ہے, یہ یہاں تک, یہ یہاں تک, یہ پورا مسجد حرم ہے. اس کا کافی حصہ تعمیر بھی ہو چکا ہے. جی. المسجد الحرام كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصغر منه بقليل. هذه مكة المكرمة. یہ پورا مکہ کی طرف وہ کیمرے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے, شہر مکہ ہے. نرى أنها عبارة عن صحاري وجبال. یہ سب پہاڑ ہے, اس لیے کہ وادی غیر ذی زرع. دیکھو آپ سمجھ میں آتا ہے وادی کس کو کہتے ہیں, جو پہاڑوں کے بیچ میں ہو. آپ دیکھیں گے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جب بتاتے ہیں تو پورا سیٹلائٹ, اس لیے جو مکہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی اس تعمیر کے جو انجینئر تھے ان میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب, جو بہت سے ان کا تعلق تھا, ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ بتاتے تھے کہ اس کو اس طرح سے پلان کیا گیا کہ جب بھی یہاں بارش ہوتی تھی تو بارش میں پانی پورا مطاف کے اندر میں بھر جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف پہاڑی ہے اور یہ نیچے نشیبی زمین میں ہے, تو اب وہ پورا پہاڑ کا پانی آتا اور اس میں کیا ہو جاتا تھا, داخل ہو جاتا تھا. تو جس وقت اس کو تعمیر کیا گیا تو ایسا کیا گیا کہ وہ جو پانی پہاڑوں کا آتا تھا ان پانیوں کو نکلنے کے لیے نیچے راستے دیے گئے, تاکہ وہ جتنا بھی پانی آئے وہ نیچے سے نکل کر
دوسرے راستے سے باہر چلا جائے اور حرم کے اندر میں داخل نہ ہو سکے. إذن هذا المسجد الحرام، هنا الكعبة المشرفة، هنا صخرة الصفا التي هي جزء من جبل أبي قبيس هنا، وهذه صخرة المروة. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ ہے، چونکہ حضرت ام ہانی کا مکان یہیں پر قریب میں واقع تھا. التي هي جزء من جبل قعيقعان وقد أزيل الآن في هذه الصورة. هنا في هذا المكان شعب أبي طالب. شعب ابی طالب یہ صفا مروہ کے پیچھے تھے. اس کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ شعب ابی طالب تھا، جہاں پر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے. هذه الكعبة المشرفة، هذا حجر سيدنا إسماعيل، هنا مقام سيدنا إبراهيم، هذا باب السلام، وهنا زمزم. الآن الذي يهمنا هو أن نبين حدود المسجد الحرام أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان بمقدار هذه الدائرة التي هي حول الكعبة المشرفة، الدائرة الصغيرة هذه التي هي مخصصة للطواف حتى الوقت الذي في هذه الصورة. وهذا باب السلام في نفس موضعه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هنا مدخل باب السلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التنبيه إلى أن المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حائط وسور يحده، إنما فقط أبواب، وكما نرى أن جميع الأبواب قد أزيلت ما عدا باب السلام. وأيضا حافظ المسلمون خلال مئات السنين على موضع باب السلام كما نراه في هذه الصورة في نفس مكانه، وذلك لأهميته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدخول من باب السلام. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حرم میں آتے تھے تو اکثر باب السلام ہی سے داخل ہوتے تھے. فلذلك حافظ المسلمون على معرفة مكانه بالضبط. تو جب مسلمانوں نے اس کو جگہ کو محفوظ رکھا، لہذا اب تک یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں پر باب السلام واقع تھا. في هذه الصورة يظهر باب السلام. یہ یعنی مطاف بڑا بن چکا تھا، اس کے بعد بھی ترکیوں کے دور میں اور یہ آل سعود کے دور میں بھی ایک زمانے تک کہ اس کو باقی رکھا گیا تھا، اب ختم ہو چکا ہے. باب السلام. انہوں نے بدعت کا ازالہ، بدعت کے ازالہ کے نام پر سب کچھ ختم کر دیا، لیکن اللہ کی حکمت ایسی ہے کہ ابھی گزشتہ سال سے دوبارہ ساری نشانیوں کو رکھنا کیا کیا شروع کر دیا. جتنی تاریخی مقامات تھے ان سارے تاریخی مقامات پر اس کی تاریخ لکھ کر وہ تختی لگا دیتے کہ یہاں پر یہ تھا، یہاں پر یہ تھا. میں نے کہا چلو دیر سے ہی چاہیے سمجھ میں تو آیا. وهنا مدخل بئر زمزم قديما. یہ زمزم کا کنواں پہلے نیچے تھا، اب ختم ہو چکا ہے، اب اوپر ہی لے لیا انہوں نے. في هذه الصورة أزيلت كثير من المعالم، ولكن يظهر باب السلام بشكل واضح. هذا گویا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسجد حرام میں جو داخل ہوتے تھے وہ اس طرف سے داخل ہوتے تھے جس طرف باب کعبہ واقع ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں زمزم ہے، تو آپ یہیں سے داخل ہوتے تھے. یعنی روزانہ نہیں تو اگر ہم کبھی وہاں پر اللہ ہمیں موقع میسر فرماتا ہے تو کبھی نہ کبھی ایک دو مرتبہ بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے اسی طرف سے داخل ہونے کی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہم زندہ کر سکیں. مكانه وهو نفس مكانه أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تصوير قديم يظهر باب السلام بوضوح. یہ شروع میں جب کیمرہ آیا تھا
وجود میں آیا تھا 50-60 سال پہلے، اس زمانے کی ایک ویڈیو کہیں سے ان کو میسر ہوئی ہوگی، وہ بتلا رہے ہیں. ابھی یہ وهذا تصویر حدیث. اچھا، یہ بھی ابھی کی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تقریباً 4 سال پہلے کی ہے. هنا حجر سیدنا اسماعیل، یہ وهذا مقام سیدنا ابراہیم. یہ حجر سیدنا اسماعیل، یعنی یہ جو ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، یہ ہے وہ حتیم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تقریباً پاؤ یا آدھا حصہ حتیم ہے اور بقیہ حصہ انہوں نے ایسے ہی بڑھا دیا ہے. اور یہاں پر واقع ہے مقام ابراہیم، یہ جو پیلا سا نظر آ رہا ہے. طبعا أزيل باب السلام، ولكن هذا الجسر المؤقت للطواف أصغر منه بقليل مساحة المسجد الحرام أيام النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹا تھا، اب تو مطافی اتنا بڑا ہو چکا ہے. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالصلاة في حجر سيدنا إسماعيل. یہ نماز کے وقت وہاں پر خالی کر دیتے ہیں لوگ، اور عام طور پر ہمارے مسجد حرام کی جو ائمہ ہے وہ اسی میں سنت ادا کرتے ہیں، حجر اسماعیل اور حتیم کے اندر. تو کہتے ہیں کہ دعا کے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی حجر اسماعیل اور حتیم میں نماز پڑھنا مقدر فرمائے. وبالحج والعمرة إن شاء الله. اب وہ جب کھلنے والا ہوتا ہے تو لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں اور دھکا مکی کر کے کیسے بھی لوگ اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آداب کے خلاف ہے کہ اس طرح سے وہاں پر کرنا چاہیے نہیں. ایذاء مسلم حرام است، وہاں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. تو ہم ایک مستحب اور مستون عمل کو کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. هذا شرح ببعض الصور القديمة والحديثة، ومن أراد التوسع في شرح الصور القديمة فليرجع إلى الفيديو الذي شرحت فيه 77 صورة للحرام. والآن بعد أن شاهدنا المسجد الحرام نرجع في الزمن إلى الوراء 39 و400 و1000 سنة هجرية، أي قبل الهجرة النبوية بعامين تقريبا. دنیا کی تاریخ کی سب سے قدیم ترین مسجد حرام. هذه مكة المكرمة وهذا المسجد الحرام. هنا الكعبة المشرفة، هنا الصفا التي هي جزء من جبل أبي قبيس، وهنا المروة التي یہ فرما رہے یہاں پر اب تو بلڈنگ بن چکی ہے، جبل ابی قبیس تھا، هي جزء من جبل قعقاع. وهنا شعب أبي طالب، اور یہاں پر شعب ابی طالب تھی، یعنی صفا مروہ کے بالکل بیچ کے سامنے پیچھے کی طرف. تقريبا هنا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المكان نزل سيدنا جبريل وشق سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره إلى. اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے. کہا یہ جو جگہ جہاں پر یہ ہاتھ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ والے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ جو جگہ ہے یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا شق صدر کیا. ایک تو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو چاک کر کر آپ کے دل کو دھویا گیا تھا زمزم کے پانی سے، اور پھر اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ جب آپ کو معراج میں لے جایا گیا اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کر آپ کے دل کو دھویا گیا. کیوں؟ ایک ہمارے جو حکماء اسلام ہے انہوں نے یہاں پر سوال کیا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر دوسری بار کیوں کیا گیا؟ تو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی عظیم روحانی سفر تھا، اور اس روحانی سفر میں آپ کے دل کا
تو آپ کے دل کو روحانی چیزوں سے معمور کرنا تھا، لہذا کوئی بھی دنیاوی گندگی اس میں بالکل باقی نہ رہے اور بالکل مجلہ اور مصفہ ہو جائے، اور آپ اس روحانی سفر سے پورے طور پر لطف اندوز ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہاں پر 2 بار زمزم سے دھویا گیا۔ فغسله بماء زمزم ثم أحضر قسطا من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أطبقه ثم أخذ بيده وخرجا من البيت۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام اس گھر سے نکلے اور نکل کر مسجد حرام کی طرف آئیں گے۔ وسارا حتى دخلا في هذا الموضع من باب السلام۔ یہ کب سے جو باب السلام کی رٹ لگائے ہوئے تھے وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آئے اور یہاں سے آپ سیدھے ایسے آئے اور یہاں پر باب السلام واقع تھا، اس باب السلام سے آپ داخل ہوئے۔ ثم اتجها الى حجر سيدنا اسماعيل وصليا فيه، پھر وہاں پر آئے اور حجر اسماعیل یعنی حتیم میں آ کر دونوں نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی۔ ثم جلسا قليلا، یہاں بھی سوال کیوں نماز پڑھی؟ اس لیے کہ اس روحانی سفر کے لیے جہاں دل کا صاف ہونا ضروری، وہاں پر آپ کے جسم اطہر کا بھی بالکل مجلہ اور مصفہ ہونا ضروری تھا، لہذا سب سے پہلے کیا پڑھائی؟ اسی لیے حضور فرماتے تھے ان من اہم امورکم، حضرت عمر فرماتے تھے ان من اہم امورکم الصلاۃ۔ ثم خرجا من المسجد من باب السلام، پھر مسجد حرام سے نماز پڑھ کر دوبارہ نکلے باب السلام ايضا في هذا المكان، وهنا عندما خرجا وجدا دابة بانتظاره هي البراق، پھر یہاں پر کھڑے ہو کر باب السلام سے نکل کر براق کا انتظار کرنے لگے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک سفر کیا۔ والبراق دابة ركبها جميع الأنبياء، کہا کہ براق وہ سواری ہے جس پر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سوار ہوئے۔ وهو أبيض شديد البياض له جناحان عند فخذه، کہا کہ یہ ایک سواری ہے جس کو 2 پر تھے، اس لیے بعض لوگوں نے کیا کیا، گھوڑا بنایا، گھوڑے کے 2 پر بنائے اور اس پر براق لکھ کر گھر میں اس کو لگاتے ہیں۔ حجمه بحجم الحصان يضع يده، وہ گھوڑا نہیں تھا، کیا فرما رہے؟ حجمہ حجم الحصان، گھوڑا جتنا ہوتا ہے اتنا تھا، لیکن گھوڑا تھا ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے اٹھا کر اس کو گھوڑا ہی بنا دیا۔ بحيث ينتهي طرفه أي سرعته من سرعة الضوء، اس کی جو رفتار تھی تو کہا کہ آج جو روشنی کی رفتار ہے اس کے برابر رفتار ہے، اس کی جہاں نظر پڑتی تھی انسان کو وہاں پر اس کا کیا ہوتا تھا، ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم جہاں نظر پڑتی وہاں پر ہوتا تھا۔ فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبه اهتز وجمح ونفر حبا وتي، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ بالکل بےتاب سا جیسا ہو گیا اور بدکنے لگا۔ وزهورا بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فوضع جبريل يده على شعر عنقه ثم قال ألا تستحي يا براق مما تصنع، فوالله يا براق ما ركبك عبد لله أكرم على الله منه، فاستحيا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ براق تیرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کا سب سے مکرم انسان تجھ پر سوار ہونے جا رہا ہے۔ حتى ارفض رقبي، ثم بعد هذا تابعا طريقهما في رحلة، یہ سفر سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم کو براق کا سفر کیا کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ یہ براق پر سوار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب یہ براق جس راستے سے گیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں
اور سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی روشنی میں جو بتلایا گیا اسی کے مطابق بالکل بتلائیں گے. اور آپ ابھی انشاءاللہ بہت سی معلومات ایسی آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ خوشی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت کو ہمیں مکمل پڑھنا چاہیے، کم سے کم آپ کی سیرت مطہرہ کا یہ اہم ترین واقعہ اتنی تفصیلات کے ساتھ ہم اسے معلوم کریں. الاسراء یہ جا رہا ہے، براق جا رہا ہے، ایسا سمجھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے. وفي الطريق مر على مدينة هامة ولكنها مليئة بالأوبئة والأمراض، فلم يكن مرغوبا السكن فيها، لم يكن مسكنها إلا بضع آلاف فقط. هذه المدينة اسمها يثرب. فرما رہے ہیں وہاں سے جب چلا تو تیزی کے ساتھ وہ جا رہا تھا، جتنی تیزی کے ساتھ یہ ابھی اس میں جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ تیز تھا وہ. تو فرما رہے کہ سب سے پہلا جو گزرا وہ مدینہ منورہ سے گزرا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہجر اور دار الہجرہ بننے والا تھا. معنى يفرغ من التوبيخ والملامة أمره أن ينزل فيصلي في مكان من هذه المدينة فيه بعض البيوت والأشجار وبعض القبور القديمة. اس وقت اسے یثرب کہا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سے گزر ہوا. فنزل وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انطلق. مدینہ منورہ کی کسی وادی میں اترے اور اترنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے چلے. فلما انطلق قال له جبريل. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا دار الہجرہ ہوگا اور آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہیں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا. عليه السلام أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. یہ کہا کہ حضرت جبریل نے جب وہاں نماز پڑھائی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صلیت طیبہ، جبکہ وہ یثرب سے مشہور تھا تو اس کو کہا کہ آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی اور یہی آپ کا دار الہجرہ ہوگا. وكان هذا الكلام قبل الهجرة النبوية بعامين. هذا اب یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ، مسجد نبوی. المسجد النبوي، وهنا المسجد النبوي قديما. مسجد نبوی پرانی کتنی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. هذا المسجد النبوي الحالي، وهذه هنا المنطقة المركزية كاملة. یعنی یہ مسجد نبوی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کتنی تھی، وہاں پر وہ جو بنے ہوئے ہیں ستون ہیں، ان ستونوں پر لکھا ہوا ہے حدود مسجد النبوی. عام طور پر جو لوگ نہیں جانتے بیچارے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، تو وہ بہت چھوٹی سی مقدار ہے، اس کی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ جس کو کہا جائے، اس لیے کہ قباء الگ بستی تھی اور دوسرے سارے الگ الگ بستیاں تھیں، اب وہ سب کے سب مدینہ ہو چکا ہے. وهنا المسجد النبوي الحالي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی فتنوں کے زمانے میں سب سے اچھی اگر کوئی جگہ انسان کے رہنے کی ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے. أما المسجد النبوي أيام النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذا المكان فقط، هذه المساحة، هنا القبة الخضراء وتحت. فرماتے ہیں کہ یہ جو پرانی مسجد ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہی صرف مسجد نبوی تھی، اور یہ قبۃ الصخرہ ہے، الخضرا ہے، اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فداه ابی و امی. المسجد النبوي ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموضع فقط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کتنی تھی وہ بتلا رہے ہیں. کتنی تھی؟ 30 بائی 33 میٹر کی، یعنی 1060 میٹر کی، 1060 میٹر کی تھی، اور اس کی جو دیواریں کی جو بلندی تھی وہ 2 میٹر کی تھی، اور اس کے جو دروازے تھے وہ 3 تھے، ایک جنوب میں تھا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. پھر سن ہجری 7 میں اس میں توسع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پہلی توسیع ہوئی، تو اس وقت وہ ہو گئی 49.5 بائی 50 میٹر کی، اور
اس کی جو دیوار تھی اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر دیا گیا، وہ ہو گئی 3.5 میٹر کی. ثم انطلقا وفي الطريق حدثت أمورا أيضا. صلى الله عليه وسلم عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فسألهم صلى الله عليه وسلم ما تحملون؟ فقالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. ایک جگہ پر گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا ملائکہ کی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ یہ شام ہے. هذا حديث صحيح كما قال حافظ ابن حجر في فتح الباري، وهذه الرؤيا ببصره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي غير الرؤيا التي رآها في المنام. نسأل الله أن يفرج عن أهل الشام. اللہ سے دعا کرے کہ اہل شام پر اور سوریہ کے مسلمانوں پر جو مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے، اللہ ان کی اس مصیبت کو ختم فرمائے اور بشار اسد ظالم جیسے ظالموں سے ان کو نجات دے. حتى يصلوا إلى هذا المكان. تو پہلا اسٹاپ کہاں پر ہوا؟ مکہ سے مدینہ طیبہ میں، اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا اسٹاپ آ رہا ہے کہ دوسری کس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سواری براق حضرت جبریل کے ساتھ جو سوار تھے تو وہ کہاں پر رکی؟ وفي هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال له جبريل أتدري أين صليت؟ تو حضرت جبریل وہاں پر حضرت جبریل نے کہا کہ بھئی یہاں پر نماز پڑھی. پھر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ صلیت بطور سینا، تو کہا کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی. کہاں پر نماز پڑھی؟ طور سینا پر. حيث كلم الله موسى، اس جگہ پر جہاں پر اللہ رب العزت اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان شرف تکلم ہوا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی، جس کو قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا ہے اور متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے. علیہ الصلاۃ والسلام فی هذا المكان واللہ اعلم. یہ وہی مقام طور سینا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی تاریخی جگہ ہے، ماضی میں بھی، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی. اس لیے کہ جب یاجوج ماجوج زمین پر فساد مچائیں گے اور زمین کے انسانوں کو قریب ختم کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے پکے مومنوں کے ساتھ اسی طور پہاڑی پر جا کر پناہ لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ یاجوج ماجوج. اس کے بعد جب زمین پر انسان نہیں دکھیں گے ان کو، تو وہ اب کیا کریں گے؟ تیر آسمان کی طرف برسائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، ہم آسمان والے سے لڑتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی ایسے ان کے تیر کو خون آلود کر کر واپس کرے گا، تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ کر دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ابھی ان کو ہم کیا کریں، ان سے نجات کی کوئی سبیل نکال. تو ان کی گردن میں پھوڑا ہوگا اور وہ بیماری پھیلے گی، اور اسی بیماری میں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. جب وہ ختم ہوں گے تو پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو کہاں اٹھاتے پھر؟ تو پھر اللہ پرندے کو بھیجے گا، گید قسم کا بڑا سا پرندہ ہوگا، وہ آئے گا اور ان کو اٹھا کر لے جائے گا اور ان کو ختم کر دے گا. اور اس طرح سے بارش ہوگی اور پھر زمین صاف ہوگی اور پھر نئے سرے سے انسانیت زمین پر آباد ہوگی. هذا الوادي، هنا الوادي بين هذين الجبلين. وفي الطريق مروا على قبر تفوح منه رائحة زكية طيبة تملأ السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه الرائحة الزكية؟ فقال هذه رائحة ناشطة بنت فرعون وأبنائها. ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر روشنی اور عجیب سی کیفیت اور خوشبو محسوس کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ فرعون کے گھر میں جو سر میں کنگھی کرنے والی عورت تھی، جو اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، تو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا. اس کے بارے میں آگے بتلا رہے ہیں. كان لفرعون ابنة، هذه البنت
لها ناشطة تمشط شعرها، خادمة عندها. هذه الخادمة آمنت بالله الواحد الأحد ولم تؤمن بفرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. ففي ذات يوم وبينما كانت هذه الناشطة تمشط ابنة فرعون وقع المشط من يدها، فلما أرادت أن تتناوله قالت بسم الله، فسألتها ابنتها أتعنين أبي؟ قالت لا، بل ربي ورب أبيك. وهذا إيمان عظيم من امرأة. فقالت ابنة فرعون أخبر أبي؟ فقالت هذه المرأة نعم. فذهبت البنت وأخبرت أباها فرعون، فاستدعاها وثم رغبها ورهبها لترجع عن دينها، فأبت وثبتت على إيمانها وإسلامها. فأحضر فرعون نقرة من نحاس، أي قطرا عظيما جدا، وملأه بالزيت وأوقد النار تحته حتى غلى الزيت، وأحضر الناشطة المرأة وأبناءها، ثم قال لها اكفري بالله وآمني بي أو سألقيك مع أولادك في هذا الكبر. فلم تتراجع عن إيمانها. فأخذ الجنود ابنها وألقوه أمام عينيها في القبر، وما هي إلا ثوان حتى طفى العظم. فسألها أتؤمنين بي؟ فقالت لا، وأكدت إيمانها بالله. فأخذوا أولادها واحدا واحدا يلقونه في هذا القدر الزيت المغلي، وهي تثبت على إيمانها بالله سبحانه وتعالى. ثم كان آخر أولادها وكان طفلا رضيعا، فلما أراد الجنود أخذه منها تلكأت وضعفت، فأنطق الله عز وجل طفلها الرضيع معجزة، فقال لها اثبتي يا أماه واقتحمي، فوالله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فثبتت وألقيت مع وليدها. أيها الإخوة، فرماتے ہیں ایک دردناک قصہ معاشرت فرعون کا، کہ معاشرت فرعون جو اس کے سر میں کنگا کیا کرتی تھی ان کے عورتوں کے، اس کے گھر کی عورتوں کے گھر میں، تو کوئی واقعہ پیش آیا تو اس نے اللہ کا نام لیا. فرعون نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ ہاں ہاں. تم کہاں ہو اللہ؟ اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، تم کہاں؟ تو فرعون کو غصہ آیا کہ ایک طرف میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، اور یہ میرے گھر میں کام کرنے والی خدامہ ہے اور وہ ایسی بات کر رہی ہے. تو اس نے تیل کھولایا، گرم کروایا. اس کے بچے تھے، ان بچوں کو لایا گیا، اور بچوں کو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھ ابھی میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، ابھی تو سوچ لے کہ تجھے کیا کرنا ہے، مجھے رب ماننا ہے یا جس کو تو نے نہیں دیکھا اسے رب ماننا ہے. پھر اس کے بچوں اتنا تیل کو گرم کیا گیا کہ اس میں ڈالتے ہی ہڈیاں ہو جاتا تھا، یعنی سوائے ہڈی کے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ایک بچے کو ڈالا، 2 بچوں کو ڈالا، 3 بچوں کو ڈالا، اس کے سارے بچوں کو اس میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد اخیر میں باری آئی، ایک گود میں بچہ تھا اس کے، چھوٹی سی بچی،
اس بچی کو لے جانے لگے تو اب ماں کی ممتا جاگ اٹھی، تو وہ تھوڑا سا تردد میں کیا ہو گئی، مبتلا ہو گئی. وہ دودھ پیتی ہوئی بچی تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی. تو وہ معاشرت فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ میری ماں، جس اللہ کے لیے ہمیں قربان کیا جا رہا ہے اس کے لیے قربان ہونا اس کے مقابلے میں جو ہمیں کر رہا ہے بہت اچھا ہے، لہذا تو بالکل گھبرا مت. تو فرماتے ہیں اس بچی کو بھی اس تیل میں ڈال دیا گیا اور بعد میں اس عورت کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، اور دردناک انداز میں اس پورے خاندان کو فرعون نے صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو اس کے سامنے کھلم کھلا چیلنج کیا، اس نے انہیں وہاں پر ختم کیا. اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں اور وہاں پر روشنی دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. هذه اللحظة هي تتنعم وعطر قبرها يملأ السماء، وأيضا في هذه اللحظة فرعون يعذب في نار أشد من تلك النار التي عذب فيها المرأة وأبناءها. والآن في عصرنا نرى أمثال فرعون الكثير. کتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ فرعون جیسے لوگ دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی معاشرت فرعون کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. ولكن لنعلم أن هذا بلاء من الله، فمن صبر على إيمانه وإسلامه مثل هذه المرأة المؤمنة فله الجنة وما أعظمها. ومن كان مع فرعون وجنوده فنعوذ بالله عز وجل من عذاب النار. آگے جس نے معاشرت فرعون کی طرح ایمان پر ثابت قدمی کی اسے ایسے ہی بلندی اور ایسا ہی مقام ملے گا جیسا اللہ نے اسے عطا کیا، اور جو ان فتنوں کے زمانے میں پھسل گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ثم مر على قبر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. پھر گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر کے پاس سے گزرے، اس لیے کہ وادی تیہ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا. بالكثيب الأحمر فوجداه قائما يصلي، ثم انطلقا فقال جبريل انزل فصلي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقال له جبريل أتدري أين صليت؟ لقد صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. اس کے بعد ایک جگہ پر اتارا گیا اور آپ سے کہا کہ نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. پھر پوچھا کہ آپ جانتے ہو آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں اس کا جواب دیا مجھے اس کا علم نہیں. تو کہا کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی. ثم تابعا طريقهما حتى وصلوا إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك. پھر وہاں سے چلے اور مسجد اقصی کی طرف آئے. وهناك ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق بحلقة باب مسجد بيت المقدس. بیت المقدس کے ایک دروازے کے پاس آپ نے اپنے براق کو، آج بھی وہ ساری نشانیاں وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر باندھ دیا. اب یہ بیت المقدس ہم یہاں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے آزادی کے سبیل پر. حضرت مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی جو نواب خاندان سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی سیرت میں ایک جگہ میں پڑھا، اس میں آپ نے لکھا آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟
تو آپ نے کہا کہ میں آزاد بیت المقدس میں 2 رکعت نماز زندگی میں مجھے مل جائے، یہ میری سب سے بڑی تمنا ہے. کیسی کیسی آرزو لے کر دنیا سے یہ لوگ گئے، اور ہم ہیں کہ اپنی زندگی میں مست ہے، کچھ پڑھی نہیں. کہا بیت المقدس وہ فلسطین والے جانے اور حماس والے جانے، آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ نہیں، وہ ہمارا اپنا قضیہ ہے. انشاءاللہ فلسطین کے شیخ سے بھی میرا رابطہ ہے، وہ بیت المقدس کے فلسطین کے اس وقت کیا حالات ہے اور فلسطین کیا ہے اور امت کی کیا ذمہ داری ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں گی کسی موقع پر. وَكُلْ مَا دَارَ عَلَيْهِ السُّورُ وَفِي یہ پورا جو بیان کر رہے ہیں، یہ دیوار کے اندر کا یہ جو پورا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، یہ پورا کے پورا حصہ اس کو بیت المقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے. داخل المسجد الاقصى المبارک، اور یہ مسجد اقصی ہے. یہاں پر بھی عام طور پر ہمارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ایک ہے قبۃ الصخرہ اور ایک ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی الگ ہے اور قبۃ الصخرہ الگ ہے. وہ جو سونے کلر کا اور پیلے کلر کا جو ہوتا ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ الگ چیز ہے. اور بیت المقدس یہ الگ چیز ہے، وہ مسجد کی طرح ہے. جی هنا المسجد القبلي، وأيضا في داخل المسجد الأقصى يوجد هنا مسجد قبة الصخرة. دونوں ہی مسجد ہے. یہ مسجد قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں اور یہ مسجد اقصی اس کو کہا جاتا ہے. وثمة الكثير من المساحات الفارغة والأشجار وغيرها من الأسبلة والمساطب والقبب، كلها اسمها المسجد الاقصى. كلها کہا یہ اگر سے مسجد اتنا ہی حصہ ہے، مگر جو روایت سے ثابت ہے اس پورے حصے کے اوپر، جیسے یہاں حرم کے اوپر اطلاق ہوتا ہے ایک حصے کا، ایسے اس پورے حصے کے اوپر قدس کا اطلاق اور مسجد اقصی کا اطلاق ہوتا ہے. هذه المساحة هي المسجد الأقصى المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس، ربط البراق بحلقة باب مسجد بيت المقدس. یہ بتلا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر اپنے براق کو باندھا تھا. هنا حائط البراق هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وهنا لندقق أن الكلام قبل الهجرة، أي كانت بلاد الشام بالكامل ليست تحت حكم الإسلام ولا يوجد فيها مساجد للمسلمين، ولكن مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى، فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، نماز کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہر مقدس مقام پر حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی. اسی سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. إلى المسجد الأقصى. وعندما سمعت قريش هذا الاسم لم تنكره. لماذا؟ لنعلم أن هذا المكان هو مكان لعبادة الله الواحد الأحد. اسی لیے کہتے ہیں کہ قریش نے جب سنا مسجد اقصی کے آپ نے سفر کیا تو مسجد اقصی کا انہوں نے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ عبادت کی جگہ اور مقدس مقام ہے. زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور تھی. منذ قديم الزمان حتى يوم القيامة، وأن المسلمين هم أمة التوحيد، فهذا مسجدهم منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستلم قيادته من جميع الأنبياء. اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی. أما هو فمسجد لعبادة الله الواحد الأحد منذ إنشائه حتى يوم القيامة. ثم دخل إلى هذا المسجد، هذا المكان، المسجد القبلي داخل المسجد الأقصى. مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کی بھی سب سے پہلی بنا کی 2 روایت ہے. یا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنا کی کعبۃ اللہ کے بعد،
اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو بھی سب سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا تھا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے اس کو دوبارہ بنوایا تھا. في المسجد فسلموا عليه كلهم وكانوا يقولون حياك الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جئ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور یہیں سے آپ امام الانبیاء ٹھہرے. أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم أرادوا الصلاة جماعة والكل يعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم خيرهم وأفضلهم ولكنه صلى الله عليه وسلم تواضع أن يتقدم إماما فقدمه جبريل. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلیق انسان تھے، باوجود کہ تمام انبیاء موجود تھے اور آپ کو بھی علم تھا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے سے نماز کی پڑھانے کے لیے آگے بڑھے نہیں، بلکہ قدمہ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل نے آپ کو آگے کیا کہ آپ امامت کریں گے اور آپ نماز پڑھائیں گے. صلى بجميع الأنبياء إماما بما فيهم آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، جس میں اولو العزم انبیاء حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ثم بعد هذا خرجا من المسجد القبلي وعند باب المسجد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن. پھر جب یہاں سے فارغ ہوئے آپ اور باہر نکلے دوسرے راستے سے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا. فنظر إليهما ثم اختار اللبن فقال میں آپ کو اختیار دیا گیا 2 میں سے کوئی بھی آپ ایک نوش فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہاں پر دودھ کو اختیار کیا. جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة. تو حضرت جبریل نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اس اللہ کی تعریف جس نے آپ کو بالکل صحیح انتخاب کی توفیق مرحمت فرمائی. ولو أخذت الخمر غوت أمتك. اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو کیونکہ شراب اس وقت اگر پی لی جاتی تو امت کے لیے شراب کیا ہو جاتی، تو ظاہر سی بات ہے امت کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. وبذلك تنتهي رحلة الإسراء وبعدها تبدأ رحلة المعراج من قبة الصخرة. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے مسجد قبۃ الصخرہ کے پاس، اور یہاں سے اب یہ براق جا رہا ہے زمین کی بابرکت مقامات کی زیارت کرنے کے بعد کہاں جا رہا ہے، اب آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ لوگ تھک چکے ہیں تو یہاں پر روک دیتے ہیں. هذا مسجد قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى. هذه قبة الصخرة. الآن سندخل ونصور من داخل قبة الصخرة. نصور هنا. یہ قبۃ الصخرہ جو مسجد قبۃ الصخرہ ہے اس کا اندرونی حصہ ہے. هذه الصخرة داخل المسجد قبة الصخرة. یہ یہاں پر چونکہ چٹان کی طرح ہے اسی وجہ سے اس کو مسجد الصخرہ یعنی چٹان والی مسجد کہا جاتا ہے. وهنا نرى أنه يوجد درج للنزول إلى مسجد صغير أسفل الصخرة. اس کے نیچے ایک دروازے کے ذریعے سے نیچے جاتے ہیں تہخانے میں، وہاں پر مسجد واقع ہے. وهنا فتحة من المسجد الذي في أسفل الصخرة إلى ما فوقها. هذه صورة قريبة قطرها تقريبا 13 مترا الصخرة. هذا الدرج الذي ينزل إلى المسجد الصغير أسفل الصخرة. نحن الآن أسفل الصخرة نصور الدرج. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالصلاة في هذا المكان وفي كل الأماكن المباركة إن شاء الله. اللہ ہمارے لیے بھی ان مبارک جگہوں پر نماز مقدر فرمائے. وأن يعيده
للمسلمين إن شاء الله. اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جو جا چکی ہے اس کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، ایسی سبیل پیدا فرمائے. هذه صور قديمة یہ اس کی پرانی تصویر ہے. لقبة الصخرة، وهذه صورة قديمة للمسجد الأقصى من الخارج. أيها الإخوة، قبل أن نتحدث عن رحلة المعراج إلى السماوات دعونا ننطلق ونتعرف. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ایک حصہ جو ہم نے دیکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے شروع ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے، اب یہاں سے یہ سفر چلے گا آگے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو دوسرے موقع پر ہم دیکھیں گے. گزشتہ کل جو صبح میں ہمارے سامنے پریزنٹیشن آپ کے سامنے جو اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، تو اسراء کو ہم سیٹلائٹ کے سہارے کہاں کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سن رہا تھا تو چونکہ کہیں کہیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو چھوٹ گئی. تو میں نے مولانا عبدالرحمان صاحب سے کہا کہ 2-3 چیزیں چھوٹ گئی ہیں، تو آپ اس کو ذرا لکھ لینا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں چھوٹی ہے. تو وہ دو چیزیں میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے براق پر سوار ہو کر آگے نکلے، براق پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، کیونکہ جبریل کو جو براق کی ضرورت تھی، جبریل خود اور جبریل اتنے بڑے کہ جبریل کو براق بھی کیسے اٹھائے، اور خود اللہ رب العزت نے ان کو، جیسا کہ سورہ فاطر میں قرآن نے بیان کیا ہے، اولو اجنحۃ، کہ بہت سارے پر ہوتے ہیں، کسی کو 2 پر، کسی کو 4 پر. تو حضرت جبریل کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اتنے بڑے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی اصل صورت ظاہر کر دے تو ان کا ایک پر مشرق میں نظر آتا ہے اور دوسرا پر مغرب میں نظر آتا ہے. اور ایسے دیکھنے جائے تو ہونے بھی چاہیے اتنے بڑے، اس لیے کہ اتنی لمبی مسافت کو اتنی آسانی سے طے نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی عقل کا بھی تقاضا یہی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں براق کے ساتھ چل رہے تھے، اڑ رہے تھے آپ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آگے نکلے تو مدینہ سے آگے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک سفید ستون کی طرح نظر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جو چمکتا ہوا سفید ستون نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کتاب کا ستون ہے. کس کا ستون ہے؟ کتاب کا ستون ہے، جسے ملک شام میں رکھنے کے لیے فرشتے لے جا رہے ہیں، جسے ملک شام میں رکھنے کے لیے فرشتے لے جا رہے ہیں. اور یہ حقیقت، اتنے بدترین حالات ہونے کے باوجود ملک شام کے علماء میں جو علم رسوخ پایا جاتا ہے، آج مدینہ منورہ میں جتنے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ، محدثین، فقہاء، قراء، سعودی میں، عرب کے دوسرے ملکوں میں بھی، ان میں اکثریت ایسی ہے جن کا ملک شام سے تعلق. شیخ صفوان داؤدی جو ہمارے یہاں پر آ کر گئے، ان کا تعلق بھی ملک شام سے ہے، اور بھی بہت سارے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک شام ہمیشہ علم کا مرکز رہے. اس کے بعد پھر تھوڑا آگے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر دیکھا کہ شرکش جنات کو دیکھا جس کے ہاتھ میں شعلہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر آپ ان کلمات کو دن میں ایک بار ادا کر دیں تو یہ شعلہ بجھ جائے گا اور وہ شیطان بھی ہلاک ہو جائے گا.
یہ شعلہ بھی بجھ جائے گا اور وہ شیطان بھی ہلاک ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل سکھائیے. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جو بڑی جامع دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار. اگر لکھنا چاہتے ہیں تو میں پھر ایک بار شروع سے پڑھتا ہوں. اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما ينزل من السماء والشر ما يعرج فيها، والشر ما يعرج فيها، والشر ما ذرأ في الأرض، والشر ما ذرأ في الأرض، والشر ما يعرج فيها، اس کے بعد والشر ما ذرأ في الأرض، ما ذرأ في الأرض، والشر ما يخرج منها، والشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تو پوری دعا اس طرح سے ہے. اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل، ومن طوارق الليل، طا واو الف راء اور قاف، طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بہت جامع دعا ہے جس کو آپ مختصر میں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کے کلمات تامات التي لا يجاوزهن بر، ان کلمات تامہ کے جو ہر نیک اور بد کو پہنچتے ہیں، ومن شر ما ينزل، اور ان کلمات جو آسمان سے اترتے ہیں، ومن شر ما يعرج، جس میں خیر ہو اور جس میں شر ہو، اور جو زمین آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور جو زمین میں اگتے ہیں اور جو زمین سے نکلتے ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں سے، اور رات کے وقت میں طوفان مچانے والے یا رات کے وقت میں ہنگامہ مچانے والے. ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسا ہنگامہ مچانے والا ہو جو خیر کے ساتھ آیا ہو. یا رحمان اے رحمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے یہ شعلہ آپ پر اثر نہیں کر سکتا، اور جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ شیطان بھی کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. بہرحال ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ ہی ان کلمات کو ادا کریں. بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، آسان ہے ہمارے لیے یاد کرنا.